بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ شاید ہی آپ لوگوں نے پہلے سنی ہو، اور میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہو۔ حضرت یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث، 7 لاکھ حدیث کے لکھنے والے، مدینہ شریف روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ اجلا تابعین کا دور تھا۔ ان سب نے کھڑے ہو کر حضرت یحییٰ بن معین کا استقبال کیا۔ حضرت یحییٰ بن معین 3 روز مدینہ شریف میں رہے۔ تیسرے دن حضور کے سامنے کھڑے ہو کر واپس جانے کی اجازت لی اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ 8-10 میل چلنے کے بعد سو گئے۔ حضور خواب میں آئے۔ حضور حضرت یحییٰ بن معین کے خواب میں آئے۔ ہاں، یہاں ایک اور بات بھی سن لیں، آپ یا میں کسی کے خواب میں آئیں تو یہ محض اتفاق ہوگا، ہمارے بس میں نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بس میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے کہ وہ جس کے چاہے خواب میں آئے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عشق زار عقیدت یحییٰ بن معین پر وہ صحابہ کرم برسا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معین تو میرا پڑوس چھوڑ کر جا رہا ہے؟ حضرت یحییٰ بن معین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں آپ کا پڑوس کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یحییٰ پھر واپس میرے پاس آؤ۔ اگلی صبح حضرت یحییٰ بن معین دوبارہ مدینہ شریف حضور کے روضہ مبارک کے سامنے حاضر ہوئے۔ ایک دن مدینہ پاک میں رہے، بخار ہوا اور فوت ہو گئے۔ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مسلک عشق مصطفیٰ والوں کی باتیں ہیں۔ اسم الرجال سمیت تمام جید کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کریموں کی نسل اور لاجپال گھرانے نے پھر یحییٰ بن معین کے ساتھ کیا سلوک کیا، بلکہ ایسا سلوک کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ امام جعفر صادق اور امام باقر کا دور تھا۔ باقر العلوم، باقر کا مطلب ہوتا ہے اتنا صاحب علم شخص جو بال کی بھی کھال اتار لے، انتہائی جینیس، ایکسٹرا آرڈنری ذہین۔ امام باقر نے کہا، یحییٰ بن معین نے ہمارے نانا کی حدیث جمع کی ہیں تو پھر اس کا صلہ ہم بھی اعلیٰ ہی دیں گے۔ حضور کے دنیا سے ظاہری طور پر جانے کے بعد سے لے کر یحییٰ بن معین کے فوت ہونے تک 80-90 سال بعد بھی یہ شرف جو یحییٰ بن معین کو حاصل ہوا کسی اہل بیت کے شخص کو بھی حاصل نہ ہوا، بلکہ کسی بڑے سے بڑے صحابی کو بھی حاصل نہ ہوا، وہ یحییٰ بن معین کو حاصل ہوا، اور نہ ہی یحییٰ بن معین کے بعد قیامت تک کسی کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ آپ سنیں گے تو سوچیں گے اور حیران ہو جائیں گے۔ امام محمد باقر نے وہ تختہ مبارک نکلوایا جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ وہ لکڑی کا چھوٹا سا تخت پوش، وہ لکڑی کا ٹکڑا بھی کتنا خوش نصیب ہوگا جس پر تاجدار کائنات کو غسل دیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ بن معین کو اس تختے پر لٹا کر غسل دیا گیا جس پر آقا دو جہاں کو غسل دیا گیا تھا۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور ایک اور شعر میں آپ کو سنا دوں، جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معین کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ شرف کسی کو حاصل نہ ہوگا جو حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آئندہ آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔